بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حباب بن منظر رضی اللہ عنہ کو پرچم عنایت فرمایا اور لوگوں کو جنگ کے لیے جوش دلایا۔ نامی قلعہ میں سے جو لوگ یہودیوں میں سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے وہ وہاں سے صاب نامی قلعہ میں پہنچ گئے۔ یہ فتات کے قلعوں میں سے ایک تھا۔ اس قلعے کا محاصرہ 2 دن تک جاری رہا۔ قلعہ میں یہودیوں کے 500 جان باز تھے۔ محاصرے کے بعد اس میں سے ایک جنگجو نکل کر میدان میں آیا اور مقابلے کے لیے للکارا۔ اس جنگجو کا نام یوشع تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ گئے اور اسے پہلے ہی وار میں قتل کرنے میں کامیاب رہے۔ اس کے بعد دوسرا یہودی نکلا۔ اس نے بھی مقابلے کے لیے للکارا۔ اس کا نام دیال تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت عمار بن اقبا غفاری رضی اللہ عنہ نکلے۔ انہوں نے ایک دم دیال کی کھوپڑی پر وار کر دیا اور بولے، لے سنبھال، میں ایک غفاری ہوں۔ دیال پہلے ہی وار میں ڈھیر ہو گیا۔ اب یہودیوں نے زبردست حملہ کیا۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو پسپا ہونا پڑا اور وہ ادھر ادھر بکھرتے چلے گئے۔ یہودی آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گھوڑے سے اتر کر نیچے کھڑے تھے۔ اس حالت میں حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ پوری طرح ثابت قدم رہے اور جم کر لڑتے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو پکارا اور جوش دلایا تو وہ پلٹ کر یہودیوں پر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے یہودیوں پر ایک بھرپور حملہ کیا۔ حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ نے دشمن پر زبردست یلغار کی۔ یہودی اس حملے کی تاب نہ لا سکے اور تیزی سے پسپا ہو گئے، یہاں تک کہ اپنی حویلیوں تک پہنچ گئے۔ اندر گھستے ہی انہوں نے دروازے بند کر لیے۔ اب مسلمانوں نے یلغار کی اور یہودیوں کو قتل کرنے لگے، ساتھ میں انہیں گرفتار کرنے لگے۔ آخر قلعہ فتح ہو گیا۔ اس قلعہ میں مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر گیہوں، کھجورے، گھی، شہد، شکر، زیتون کا تیل اور چربی ہاتھ آئی۔ یہاں سے مسلمانوں کو بہت سا جنگی سامان بھی ملا۔ اس میں منجنیقیں، زرہیں، تلواریں وغیرہ شامل تھی۔ اس قلعہ سے جو یہودی جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہوئے انہوں نے قلعہ نامی قلعہ میں پناہ لی۔ یہ قلعہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ مسلمانوں نے اس کا بھی محاصرہ کر لیا۔ ابھی محاصرے کو 3 دن گزرے تھے کہ ایک یہودی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اے ابو القاسم، آپ میری جان بخشی کر دے تو میں آپ کو ایسی اہم خبریں دوں گا کہ آپ اطمینان سے قلعہ فتح کر لیں گے، ورنہ آپ اگر اس قلعے کا 1 مہینے تک محاصرہ کیے رہے تو بھی اس کو فتح نہیں کر سکیں، کیونکہ اس قلعہ میں زمین دوز نہریں ہیں۔ وہ لوگ رات کو نکل کر نہروں میں سے ضرورت کا پانی لے لیتے ہیں۔ اب اگر آپ ان کا پانی بند کر دیں تو یہ لوگ آسانی سے شکست مان لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے امان دے دی۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ہی نہروں پر تشریف لے گئے اور یہودیوں کا پانی بند کر دیا۔ اب یہودی قلعہ سے باہر نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ خون ریز جنگ ہوئی اور آخرکار یہودی شکست کھا گئے۔ اس طرح مسلمانوں نے فتات کے 3 حصے فتح کر لیے۔ اب وہ شک کے قلعوں کی طرف بڑھ رہے۔ اس میں بھی کئی قلعہ تھے۔ مسلمان سب سے پہلے قلعہ ابی کی طرف بڑھے۔ یہاں زبردست جنگ ہوئی۔ سب سے پہلے یہودیوں میں سے ایک جنگجو باہر نکلا۔ اس کا نام غزوال تھا۔ اس نے مسلمانوں کو مقابلے کی دعوت دی۔ اس کی للکار پر حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ آگے آئے۔ انہوں نے نزدیک پہنچتے ہی غزوال پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں اس کا دایاں ہاتھ کلائی پر سے کٹ گیا۔ وہ زخمی ہو کر واپس بھاگا۔ حضرت حباب رضی اللہ عنہ نے اس کا پیچھا کیا اور بھاگتے بھاگتے دوسرا وار کیا۔ یہ وار غزال کی ایڑی پر لگا، زخم کھا کر وہ گرا۔ اسی وقت حباب رضی اللہ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس وقت ایک اور یہودی مقابلے کے لیے نکلا۔ اس کے مقابلے میں ایک اور مسلمان آئے لیکن وہ اس کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ یہودی اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اس مرتبہ اس کے مقابلے کے لیے مسلمانوں میں سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نکلے اور نزدیک پہنچتے ہی اس پر حملہ آور ہوئے۔ پہلے وار میں انہوں نے اس کا پاؤں کاٹ ڈالا اور دوسرے وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر کسی یہودی نے میدان میں آ کر مسلمانوں کو نہ للکارا۔ اس پر مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور قلعہ پر حملہ کر دیا۔ مسلمان قلعہ کے اندر گھس گئے۔ ان میں سب سے آگے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اسی وقت قلعہ سے بھی مسلمانوں کو بہت مال ہاتھ لگا، مویشی اور کھانے پینے کا سامان بھی ملا۔ قلعہ میں جو لوگ تھے وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے شک کے دوسرے قلعہ میں پناہ لی۔ اس کا نام قلعہ بری تھا۔ شک کے 2 ہی قلعے تھے، ایک ابی اور دوسرا بری۔ قلعہ بری میں یہودیوں نے بہت زبردست حفاظتی انتظامات کر رکھے تھے۔ ان لوگوں نے مسلمانوں پر بہت سخت تیر اندازی کی، پتھر بھی برسائے۔ 5 تیر تو اس جگہ آ کر گرے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریوں کی اٹھائی اور اس کو قلعے کی طرف پھینک دیا۔ ان کے پھینکنے سے یہ قلعہ لرز اٹھا۔ یہودی بھاگ نکلے۔
یہاں سے بھی مسلمانوں کو مال غنیمت ہاتھ آیا، یہودیوں کے برتن بھی ہاتھ لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کو دھو کر استعمال میں لاؤ۔ اس طرح فتات اور شک کے 5 قلعوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ ان جگہوں سے بھاگنے والے یہودیوں نے قتیبہ کے قلعوں میں پناہ لی۔ قتیبہ کے بھی 3 قلعے تھے، ان میں سب سے پہلے قلعے کا نام غوث تھا، دوسرے کا وطی اور تیسرے کا نام سلالم تھا۔ ان تمام تروں قلعوں میں غوث کا قلعہ سب سے بڑا اور مضبوط تھا۔ مسلمان 20 دن تک اس کا محاصرہ کیے رہے۔ آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اس قلعے کو بھی فتح کرا دیا۔ اس قلعے سے حضرت صفیہ بنت حیی اپنے اختر گرفتار ہوئیں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ مسلمان ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہوئیں۔ کموس کے فتح کے بعد مسلمانوں نے قلعہ وطی اور قلعہ سلالم کا محاصرہ کر لیا۔ دونوں کا محاصرہ 14 دن تک رہا، مگر دونوں میں سے کوئی شخص باہر نہ نکلا۔ 14 دن بعد انہوں نے صلح کی درخواست کی۔ اس شرط پر صلح ہوگی کہ یہ یہودی اپنے بیوی بچوں کو لے کر وہاں سے نکل جائیں اور بدن کے کپڑوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں لے جائیں گے۔ اس طرح یہ دونوں قلعہ بغیر خون ریزی کے فتح ہوئے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں ایک بڑا خزانہ بھی لگا۔ خیبر ہی میں آپ کی خدمت میں اشرا اور 2 ہی قبیلے کے لوگ حاضر ہوئے۔ اشرا لوگوں میں حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی تھے اور دوسیوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ان حضرات کو بھی مال غنیمت دیا گیا۔ خیبر کی فتح کے موقع پر حبشہ سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے۔ انہوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ یہ اس موقع پر وہاں لوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے پر زیادہ خوشی ہے۔ اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشہ کے رہنے والے بہت سے لوگ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین پڑھ کر سنائی۔ اس کو سن کر یہ لوگ رو پڑے اور ایمان لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبردست خاطر تواضع فرمائی اور فرمایا، ان لوگوں نے میرے صحابہ کی بہت عزت افزائی کی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ جب مکہ کے مشرکوں نے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے تھے تو بہت سے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ اس وقت وہاں ان کی بہت عزت افزائی ہوئی تھی۔ حبشہ سے جو لوگ آئے تھے ان میں حضرت حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی تھی۔ حبیبہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل تھی۔ حبشہ میں رہتے ہوئے ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ مکہ سے دوسری ہجرت کے موقع پر انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اس وقت ان کا پہلا خاوند عبداللہ بن جش ساتھ تھا، لیکن حبشہ پہنچ کر وہ مرتد ہو گیا تھا۔ اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا اور اسی حالت میں مر گیا تھا، جبکہ حبیبہ رضی اللہ عنہا اسلام پر قائم رہی تھی۔ 7 ہجری محرم کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ خمری رضی اللہ عنہ کو نجاشی کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ سے کر دے۔ چنانچہ یہ نکاح نجاشی نے پڑھایا تھا۔ اس نکاح سے پہلے حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا نے ایک خواب دیکھا تھا۔ اس میں انہیں کوئی پکارنے والا المومنین کہہ کر پکار رہا تھا۔ اس سے حبیبہ رضی اللہ عنہا گھبرا سی گئیں۔ جب انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام ملا تو تب انہیں اس کی تعبیر معلوم ہوئی۔ ان کا مہر بھی شاہ نجاشی کی طرف سے ادا کیا گیا، شادی کا کھانا بھی انہی کی طرف سے کھلایا گیا۔ نجاشی کی جس کنیز کے ذریعے یہ سارے معاملات طے ہوئے وہ کنیز بھی اللہ کے رسول پر ایمان لے آئی تھی، اور انہوں نے اپنا ایمان لانے کا پیغام حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ آپ کو جب اس کنیز کا پیغام ملا تو آپ مسکرائے اور فرمایا، اس پر سلامتی ہو۔